رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی دنوں میں اس چیز کی وضاحت کی کوشش کی گئی کہ اولاد آدم میں عورت کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کیونکہ اپنے ہوں یا غیر، جن کی نظر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر صحیح انداز میں نہیں ہے، وہ یہ بات ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف آرگنائزیشن ہیں جو اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ حقوق نسواں کے علم بردار ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق دلانا چاہتے ہیں، عورتوں کو کسی مقام کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔ تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اسلام میں بھی عورتوں کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں، اسلام نے بھی عورتوں کے حقوق اور ان کے مقام اور مرتبے کی بات کی ہے یا نہیں، اور اگر کی ہے تو صحیح صورتحال ہے کیا؟ اس سلسلے میں کافی کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اور گزشتہ جمعے میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن و حدیث کے مطابق طلاق کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دیتا ہے تو چاہے ایک لفظ کے ساتھ کہے، 3 الفاظ کے ساتھ ایک ساتھ کہے، یا 100,000 الفاظ کے ساتھ ایک ساتھ کہے، وہ طلاق ایک مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانی گئی، ابو بکر کے زمانے میں مانی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سال میں مانی گئی، اور اس کے بعد مسائل کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیا تاکہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اور اس ایک طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اصطلاح میں طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد عورت عدت گزارے گی، اور اس عدت کے درمیان شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کا موقع ملے گا، جو دونوں کے ذہن میں غصہ ہے وہ ختم ہوگا، جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جس کی وجہ سے شوہر نے طلاق دی ہے بیوی اپنی اصلاح کرے، شوہر بھی اپنے دماغ سے وہ غصہ نکال دے۔ اسی لیے 3 مہینے یا 3 پیریڈ جو بھی کہہ لیجیے، یا بچے کی پیدائش تک جو شریعت نے، قرآن نے جو عدت رکھی ہے، وہ اسی لیے تاکہ دونوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے، اور وہ اس درمیان اس سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ ایک طلاق کا بھی معاملہ یہی ہے، 2 طلاق کا بھی معاملہ یہی ہے، اور اگر عدت کے درمیان شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد بیوی الگ ہو جائے گی شوہر سے، اور اگر اس نے کہیں شادی نہیں کی بیوی نے، اور پھر ذہن میں آیا دونوں کے کہ ان کو شادی کر لینی چاہیے، تو اس میں بھی یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ دونوں کی شادی ہو جائے گی، نئے نکاح کے ساتھ، نہ اس میں کسی حلالے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ ہاں
کسی پلان کے بغیر، کسی منصوبے کے بغیر، وقتی طور پر شادی کے بغیر، اور پھر دوسرے والے شوہر سے اس کے تعلقات یا تو خراب ہو جائیں اور وہ طلاق دے دے، یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، تب یہ پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہے شریعت کا طلاق کا نظام۔ اور جو ایک پروپیگنڈا دنیا میں ہوتا ہے کہ صاحب اسلام میں تو یہ ہے، عورت کو مرد کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ شریعت کا نظام نہیں، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نظام نہیں تھا۔ یہ تو کسی کی سزا کسی کو دینے کا مفہوم، غلطی شوہر نے کی سزا بیچاری بیوی کا ہے۔ اس لیے شریعت نے باقاعدہ صحیح مسلم کی روایت جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال کے میں یہ تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ طلاق دینا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس چیز میں لوگوں کو مہلت دی گئی تھی اس میں لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس چیز کو ویسے ہی لاگو اور نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے لاگو اور نافذ کر دیا۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ، ایک سیاسی چیز تھی، اور اس میں بھی عورت کی عزت، عورت کے وقار، عورت کے مرتبے کی بات رکھی گئی تھی، تاکہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، ایک ساتھ 3 طلاقیں جو اس کا سب کچھ خراب نہیں، تاکہ یہ گراف کرے۔ تو ہمارا کام کیا ہے ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم تمام چیزوں میں اپنے نبی کا طریقہ دیکھیں، ہم قرآن دیکھیں، ہم سنت رسول دیکھیں، ہم حدیث رسول دیکھیں، ہم طریقہ رسول دیکھیں، ہم اسوہ رسول دیکھیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہم سن لیتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سنہائی میں اس آیت پر غور کریں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت میں اچھے بدلے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اسی کو مومن کہا جاتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم مومن ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ۔ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے ایمان لانے کی صورت میں کہ اللہ رب العالمین کو تنہا معبود برحق مانیں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی مانیں گے، اپنا رہبر مانیں گے، اپنا رہنما مانیں گے، ان کو آئیڈیل مانیں گے، ان کو نمونہ مانیں گے۔ پھر کیوں ہم چیزوں میں، ہم معاملات میں، ہم مسائل میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں؟ کیوں ایسا ہم کریں؟ ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور اس کو دفن کرنے تک وہی سب کام کیے جائیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائے یا کیے۔ یہی تو مطلب، ہم عقیقہ کرتے ہیں، ہم ختنہ کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم میراث تقسیم کرتے ہیں، ہم اور دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا طریقہ اس میں ہوگا؟ جو جس طریقے سے چاہے ویسے کر لیں؟ نہ، بلکہ ہر چیز میں ہم کو طریقہ دیکھنا پڑے گا اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ عقیقے میں آپ کا اسوہ کیا تھا؟ خطرہ میں آپ کا اسوہ کیا تھا؟ انگیجمنٹ میں رشتہ کرنے میں آپ کا اسوہ کیا تھا؟ بارات میں آپ کا اسوہ کیا ہے؟ شادی میں آپ کا اسوہ کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بیویوں کے ساتھ رہن سہن میں آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اور کبھی
کرنے کا طریقہ کیا، اس کے کفن کا طریقہ کیا، اس کو زمین میں گاڑنے کا طریقہ کیا، کہ ہم لائیں گے کہاں سے؟ لائیں گے تو وہیں سے نا جہاں سے رب نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول ہمارے محبوب ہیں، رسول کی بات کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کسی بھی اولاد سے، کسی بھی بیٹے سے یہ پوچھ لیں کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس سے بھی پوچھیں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی نواداری کرتا ہے، ماں باپ کا علاج کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، اس سے بھی پوچھیں تمہیں ماں باپ سے محبت؟ کہتا بالکل ہے محبت۔ اور اس سے بھی پوچھیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو سخت سست کہتا ہے، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، ذرا اس سے یہ کہہ کے دیکھیں کہ تم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں۔ مانے گا کوئی نہیں مانے گا، وہ بھی نہیں مانے گا، ظاہر ہے اس کا تو عمل ہی محبت کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور وہ بھی نہیں مانے گا کہ جس نے اپنے باپ کو یا جس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے۔ اس سے بھی آپ کہتے ہیں تم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، وہ کہے گا بالکل ہے محبت۔ کس بیٹے کو کس اولاد سے محبت نہیں ہوگی، لیکن کیا اس کا عمل واقعی محبت پر دلالت کرتا؟ اگر وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا تو ان کی آواز میں بات کرتا، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا، جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ مارنا، توڑنا، گالی دینا، گھر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، اونچی آواز میں تو بولنا بہت دور کی بات ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ لیکن اس نے کیا ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔